نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنوں کو گرم میدان میں روک دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے اور اپنی صلاح کے لیے کہیں گے کہ کاش کوئی ہمارے رب سے ہماری شفاعت کرتا کہ ہمیں اس حالت سے نجات ملتی۔ چنانچہ وہ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو جنت میں مقام عطا کیا، آپ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے، تو آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں تاکہ ہمیں اس حالت سے نجات دے۔ بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں، وہ اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو باوجود روکنے کے درخت کا پھل کھا لینے کی وجہ سے ان سے ہوئی تھی، اور وہ کہیں گے کہ آپ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں، اور آپ بھی اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو بغیر علم کے اللہ رب العزت سے سوال کر کے اپنے بیٹے کی بخشش کے لیے انہوں نے کی تھی، اور کہیں گے کہ آپ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ جو کہ اللہ کے خلیل ہیں۔ بیان کیا گیا ہم سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی عذر کریں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور وہ بھی اپنی 3 باتوں کو یاد کریں گے جن میں آپ نے بظاہر غلط بیانی کی تھی، اور کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے توریت دی اور ان سے بات بھی کی اور ان کو نزدیک کر کے ان سے سرگوشی کی۔ بیان کیا کہ پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور وہ بھی اپنی کوئی غلطی یاد کریں گے جو کہ ایک شخص کو قتل کر کے انہوں نے کی تھی۔ پھر وہ کہیں گے کہ آپ سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے کہ میں بھی اس لائق نہیں ہوں، اور آپ فرمائیں گے جاؤ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے اسی کے در و دولت یعنی عرش معلیٰ پر آنے کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اس کی اجازت دے دی جائے گی، پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ بیان کیا کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ بیان کیا کہ پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ پھر میں نکالوں گا اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر تیسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے در و دولت کے لیے اجازت چاہوں گا اور مجھے اس کی اجازت دے دی جائے گی، پھر میں اللہ رب العزت کو دیکھتے ہی اس کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے یوں ہی چھوڑے رکھے گا۔ پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ آپ نے بیان کیا میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، اور فرمایا گیا پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، اور میں اس کے مطابق ہی جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے بھی سنا کہ پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا، یعنی انہیں ہمیشہ ہی اس میں رہنا ہوگا۔
यानी वो कुफ्फार और मुशरिकीन होंगे। फिर आपने ये आयत तिलावत की, मतलब करीब है कि आपका रब मकामे महमूद पर आपको भेजेगा। फरमाया कि यही वो मकामे महमूद है जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा और ना ही उनकी तरफ रहमत से देखेगा। एक वो शख्स जिसने किसी सामान के मुतल्लक कसम खाई कि उसे उसने उतने ही में खरीदा है हालांकि वो झूठा है। दूसरा वो शख्स जिसने असर के बाद झूठी कसम इसलिए खाई कि वो किसी मुसलमान का माल नाहक मार ले। और तीसरा वो शख्स जिसने ज़रूरत से फालतू पानी मांगने वाले को नहीं दिया। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे कहेगा कि जिस तरह तूने इससे ज़ायद ज़रूरत फालतू चीज़ से दूसरे को रोका जिसे तेरे हाथों ने बनाया भी नहीं था, मैं भी तुझे अपना फजल नहीं दूंगा।